تو پیارے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کوسچن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا سوال ہے، ہدہد کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ آپشن اے 1 بار، بی 2 بار، سی 3 بار یا پھر ڈی 4 بار۔ تو دوستو درست جواب ہے اے 1 بار۔ تو جس آنسر کا بھی جواب آپ کو آتا ہے تو آپ ویڈیو کو پاؤز کر کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خواتین کے لیے پہلی اسلامی درسگاہ کہاں بنائی گئی؟ آپشن اے مسجد قباء میں، بی مسجد نمرہ میں، سی مسجد عمر فاروق میں یا ڈی مسجد نبوی میں۔ تو دوستو درست جواب ہے مسجد نبوی میں خواتین کے لیے پہلی اسلامی درسگاہ بنائی گئی تھی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، محمد نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ آپشن اے 2 بار، بی 3 بار، سی 4 بار یا پھر آپشن ڈی 5 بار۔ تو دوستو درست جواب ہے سی 4 بار۔ 4 بار محمد نام سبحان اللہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریک نبی کون تھے؟ آپشن اے حضرت ایوب علیہ السلام، بی حضرت زکریا علیہ السلام، سی حضرت خضر علیہ السلام یا پھر ڈی حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو درست جواب ہے دوستو حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے شریک نبی تھے جو کہ رشتے میں ان کے بھائی تھے۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا ذکر درود پاک میں آتا ہے؟ تو یہ بڑا جانا پہچانا سوال ہے، آپ کو اس کا جواب لازمی آتا ہوگا۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی آدم علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا پھر ڈی ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار بارگاہ رسالت میں آئے؟ آپشن اے 10,000 بار، بی 20,000 بار، سی 24,000 بار یا ڈی 26,000 بار۔ بڑا ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے اور بہت ہی دلچسپ، سبحان اللہ۔ تو 24,000 بار بارگاہ رسالت میں آئے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر۔ اگلا سوال ہے، ہندو مت، جین مت، سکھ مت اور زرتشت مذاہب کے کون سے گروہ میں سے ہیں؟ اے منگول، بی سامی، سی آریائی یا ڈی یونانی۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو آریائی۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ایک حج کیا، یہ بتائیں کل کتنے عمرے کیے؟ آپشن اے 1، 2، 3 یا پھر ڈی 4۔ تو درست جواب ہے ڈی 4 عمرے کیے تھے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، طوفان نوح کے بعد بیت اللہ شریف کی تعمیر کس نے کی؟ آپشن اے شعیب علیہ السلام نے، بی ابراہیم علیہ السلام نے، سی داؤد علیہ السلام نے، ڈی یوسف علیہ السلام نے۔ تو بڑا دلچسپ سوال ہے، آپ کے لیے 5 وقت کا سیکنڈ ہوگا، اگر آپ کو جواب آتا ہے تو کمنٹ سیشن میں پہلے ہی دے دیجیے گا۔ تو درست جواب ہے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اگلا سوال ہے، کس نبی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپشن بی حضرت نوح علیہ السلام کو، سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپشن ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو وقت ہے آپ کے پاس 5 سیکنڈز کا۔ تو درست جواب ہے دوستو حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ ان کی امت تقریباً آلموسٹ ختم ہو کے دوبارہ سے سٹارٹ ہوا ہے سارا کچھ۔ کشتی نوح میں سوار مخلوقات کے ذریعے طوفان کے بعد جو آبادی ہوئی اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کوششیں شامل تھی، اس لیے دوبارہ دنیا آباد ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح کتنے عرصے تک رہا؟ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اے 140 دن،
بی 150 دن، سی 160 دن یا پھر ڈی 170 دن؟ تو درست جواب ہے 150 دن، مطلب کہ 5 مہینے رہا تھا یہ۔ کون سا بادشاہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا تھا؟ تو آپشن اے شداد، بی حمان، سی نمرود، ڈی قارون۔ تو پیارے دوستو درست جواب ہے ڈی قارون، جو اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا تھا۔ اگلا سوال ہے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ آپشن اے سونا، بی چاندی کی، سی پیتل کی یا پھر آپشن ڈی لوہے کی۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، صدقے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس شخص کو صحابہ دجال سمجھتے تھے؟ اے ابو جہل کا بیٹا، بی ابو لہب، سی ابن زیاد، ڈی عبداللہ بن ابی۔ تو درست جواب ہے سی ابن سیاد۔ اگلا سوال ہے، کس پیغمبر کا رونا مشہور ہے؟ آپشن اے یعقوب علیہ السلام، بی ابراہیم علیہ السلام، سی شعیب علیہ السلام یا پھر آپشن ڈی حضرت زکریہ علیہ السلام۔ تو یہ بڑے مشہور نبی ہیں اور یہ یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جو ان کے غائب ہونے کے بعد کنویں میں گرنے کے بعد بہت روئے تھے۔ اگلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آخری غزوہ کون سا تھا؟ آپشن اے غزوہ حنین، بی غزوہ تبوک، سی غزوہ خیبر یا پھر ڈی غزوہ فتح مکہ۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو غزوہ تبوک۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس کون لے کر گیا تھا؟ آپشن اے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت طالب بن خاص یا پھر ڈی حضرت عارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، اللہ پاک نے کافروں کے لیے کتنے انبیاء کی بیویوں کی مثال دی ہے؟ اے 2 انبیاء کی بیویوں کی، بی 3 انبیاء کی بیویوں کی، سی 4 انبیاء کی بیویوں کی یا پھر ڈی 5 انبیاء کی بیویوں کی۔ تو آپشن اے کریکٹ ہے، 2 انبیاء کی بیویوں کی مثال دی تھی۔ اللہ پاک نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ حضرت یوسف کے تابوت کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکالا گیا؟ آپشن اے 400 سال بعد، بی 200 سال بعد، سی 100 سال بعد یا پھر ڈی 500 سال بعد۔ درست جواب ہے 400 سال بعد ان کو دریائے نیل سے نکالا گیا۔ اگلا سوال ہے، کعبہ کی چھت پر نصب بڑا بت کون سا تھا؟ اے لات، بی منات، سی عزا، ڈی حبل۔ تو درست جواب ہے دوستو ڈی حبل۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی خواتین سے نکاح کیا تھا؟ آپشن اے 6 خواتین سے، بی 7 خواتین سے، سی 8 خواتین سے یا پھر ڈی 9 خواتین سے۔ تو درست جواب ہے دوستو 8 خواتین سے نکاح کیا ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، یہ مکمل جملہ بتائیے۔
اے خدا تم پر رحم کرے گا، بی اوپر والا تم پر رحم کرے گا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یا پھر ڈی میں تم پر رحم کروں گا؟ تو پیارے دوستو درست جواب ہے آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگلا سوال ہے مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ کیا کہلاتا تھا؟ آپشن اے نمرود، بی حمان، سی قارون، یا پھر آپشن ڈی فرعون۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو فرعون۔